اردو کا ایک محاورہ ہے کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کا سامنا کر لیں اور پھر آپ کو توقع نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ حیرانگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، آپ کا منہ ادھر کھلے کا کھلا ہی رہ جاتا۔ تو میرا بھی یہ پچھلے دنوں منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حالانکہ میں لوگوں کے بارے میں معلومات بھی رکھنا پسند کرتا ہوں اور ان کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور مزید جاننا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے اتنا حیران کن تھا، بلکہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا، اور وہ تھا ہمارے اس وزیر اعظم کا، یعنی شہباز شریف کا امریکہ کا دورہ، جس میں وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے ان کا خطاب تھا، پھر ان کی پاکستان واپسی تھی بذریعہ برطانیہ۔ اب یہ ساری روداد تو سب جانتے ہیں، تو میرا منہ کیسے کھلے کا کھلا رہ گیا؟ وہ اس بات پر کہ پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کسی نے غائب سے سوال ڈال دیا۔ لگتا ہے کہ وہ سوال کسی نے غائب سے نہیں ڈالا تھا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ غائب سے آیا، کہ ان کا کوئی نہ کوئی پلانٹڈ بندہ تھا جس نے وہ سوال کیا۔ تو شہباز شریف صاحب جوش خطابت میں کہتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے اور آپ جانتے ہیں، اب یہ آپ نے سوال کر ہی دیا اور اس کا کچھ آپ نے جواب دے ہی دیا، تو یہ جتنا خرچہ ہوا تھا اور جو لوگ میں ساتھ لے کے گیا تھا، جو میرے ساتھ گئے تھے، یا تو انہوں نے خود پیسے دیے تو یا میں نے دیے، میجارٹی تو میں نے دیے، تو کوئی $65,000 جو خبریں ہمارے تک پہنچی، یعنی ایک نہ دو نہ پانچ نہ $10,000، $65,000 انہوں نے دے دیے، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ یہ تو میں نے دے دیے۔ آپ مجھے کس طرح کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے استعمال کر کے میں یہ سارا کچھ کر کے آئے، میں نے تو اپنی جیب سے دی۔ اب سوال بندہ یہ پوچھے، اور بڑا جائز سوال پوچھنے کا ہے، آپ بھی جو ہے وہ اس طرح کے سوالوں کے بارے میں تیار رہا کریں اور لوگوں سے پوچھا کریں کہ پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ سڑک کنارے چارپائی کے اوپر ایک ٹوٹی پھوٹی، پہلے چارپائی ٹوٹی پھوٹی اور اس کے اوپر ایک پھٹی پرانی چادر ڈال کے وہ دھوپ سے بچ رہے ہیں، کھانے کو انہیں کچھ دستیاب نہیں، حالات ان کے خراب ہیں، تو آپ یہ $65,000 آپ نے خرچ ہی کیوں کیے؟ آپ پاکستانی ایمبیسی کے کسی کمرے میں رہ نہیں سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں نیب والے مجھے پکڑ کے لے گئے، پھر مجھے انہوں نے وہاں پہ رکھا، پھر آپ کے جو ہے نا وہ جتنے بھی وزیر ہیں وہ بھی سارے کہتے ہیں نیب نے ہمیں 90 دن رکھا، ہمیں سال رکھا، ہمیں 6 مہینے رکھا۔ تو آپ ایمبیسی کی بلڈنگ کے اندر کسی کمرے میں نیچے محمدی بستر بچھا کے آپ ہفتہ رہ نہیں سکتے ہیں؟ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہاتھی ہیں، کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ آپ کے دل میں یہ بالکل درد نہیں جاگا کہ آپ اتنے زیادہ پیسے مختلف ایکسپینسو ہوٹلز کے سویٹس اور رومز بک کرا کے وہاں پر آپ رہ رہے ہیں۔ اس میں وزیر خارجہ بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی تو غریبوں کی جماعت ہے۔ آپ نوجوان آدمی ہیں مسٹر بلاول، آپ نیچے جو ہے وہ بستر پر سو جائیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، آپ نے وہ پیسے سارے ضائع کرنے ہیں، وہ امریکہ میں دینے ہیں، ان غریب لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ میرا منہ جو ہے وہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حیرت سے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ کل جو چند بیویاں بے پردہ نظر آئیں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، ان سے پوچھا کیا ہوا آپ کا وہ پردہ، کہنے لگیں کہ مرد کی یا مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ تو اس پر مزاح بھی نظر آتا ہے، سنجیدگی بھی نظر آتی ہے، اور مردوں کے لوفر پنے بھی نظر آتے ہیں۔ تو ادھر سے شہباز شریف صاحب بڑے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں وہ میں نے پیسے دے دیے، بھی آپ نے گٹا سوا کیا، ادھر لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں اور آپ ادھر پیسے۔ پھر ان کے بالکل شانہ بشانہ عمران خان صاحب پشاور کے جلسے میں کل انہی کی ایک شہباز شریف صاحب کی ویڈیو پلے کرتے ہیں، انٹرویو کو کہ ایک انگریز خاتون کر رہی ہیں،
تو کہتے ہیں وہ گوری سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ انٹرویو کر رہی ہے، شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے، لوگوں سنو میں آپ کو سناتا ہوں. پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ایسی بیہودہ اور ایسی غلط اس کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایسے جھوٹے لوگ سٹیج پر کھڑے ہو کے، جہاں پر پاکستان میں بھئی انگریزی سمجھنے والے اگر زیادہ نہیں ہیں تو اتنے بھی لوگ نہیں ہیں کہ ان کو سمجھنا آتی. شہباز شریف بھی ذرا اس خاتون سے جو اس کا انٹرویو کر رہی ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کیمرے کی مدد سے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے، جو گلوبل وارمنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا ہے، اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیولپ ورلڈ کا ہے. تو آپ ذرا اپنے کیمرے کو گھما کے پوری دنیا کو بتائیں اور پوری دنیا سے کہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کرے. اس میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں وزیر اعظم یہ تو پیسے مانگ رہا ہے، یہ اس کو انگریز خاتون کو سمجھ رہا ہے، اس نے پیسے دینے. مطلب بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیسنسی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ سچی بات کر سکتے ہیں. سائفر آئے اپنی سٹوری بنا لیں، ہاں ہم منٹس بنا کے اپنا جو ہے نا. آپ تصور کیجئے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ گفتگو کتنی بے موقع اور بے محل کرتے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ ملک کے وقار کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہیں. بتاتے کیا ہیں، میں جناب بہت زبردست طریقے سے ملک کا وقار بلند کروں گا. آپ کیا خاک بلند کریں گے؟ آپ بیٹھ کے انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے ڈرٹی لینن دھوتے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے، ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. عمران خان صاحب تو وہ کرتے ہیں گلوبل سینیریو یا کیا ہے گلوبل سٹیج پر. تو یہ تو ان کی دو باتیں ہوگی کہ اس میں پھر اسحاق ڈار کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ ضرور بات کریں کہ وہ وزیر اعظم خاقان عباسی کے طیارے میں غائب ہوا تھا، شہباز کے طیارے میں واپس آ گیا. یعنی اس پر مقدمہ تھا، اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا، یہاں سے غائب ہو گیا. اب وہ وزیر اعظم کے ساتھ واپس آئے اور آتے سیدھا فائنانس منسٹر ہو گئے. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ آپ کی بات جائز ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ ترجمے غلط کرتے ہیں اور جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس پر لوگوں کو آپ پر تنقید کا حق تو حاصل ہے نا، وہ تو آپ چھین نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جی امپورٹڈ حکومت آ گئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیب کے قوانین اس طرح سے بدلا دیے کہ مریم نواز اور صفدر کو، اور پھر اب آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کو بھی بریت مل جائے گی کہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں. رہتے انہی اپارٹمنٹس میں جس کا یہ کیس ہے، جس کا یہ چرچا ہے، لیکن کہتے ہیں بچے ہمیں تو اپنے دادا سے ملے، اور والد کہتے ہیں یہ تو میرے نہیں ہیں، یہ تو میرے بچوں کے ہیں. یعنی کہانی ایسی بنائی اور قانون ایسا بنایا ہے کہ جس میں کوئی پکڑا نہ جائے. تو ہمیں سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کریں کہ یہ ہم کس طرح کے پولیٹیشنز میں، کس طرح کے ججز میں، کس طرح کی اسٹیبلشمنٹ میں اور کس طرح کے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اسی دائرے میں چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سفر ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. سفر تبھی ختم ہوگا جب کسی سیدھے ڈائریکشن میں چلے گا. تو ذرا سوچیں. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.